السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں آج آپ لوگوں کے لیے کچھ عمل لے کے آئی ہوں جو ثواب کے ذریعے سے ہے انشاءاللہ۔ جو ہمارے نبی کی سنتیں ہیں، جو ہمارے نبی کرتے تھے، ان سنتوں کی کچھ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ جو ہے کچھ روزے ہیں جو تاریخ مہینے کے حساب سے ہے، جیسے 22 محرم کی تاریخ کو کعبۃ اللہ کے بنیاد رکھی گئی، 18 ذی الحج کو کعبۃ اللہ تیار ہوا، 25 ذی القعدہ کو نبوت کا اعلان فرمایا، اور 28 رجب المرجب کو معراج تشریف لے گئے، اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو اگر آپ ان تاریخوں میں سے روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک روزے کے عوض میں 1000 روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ دیکھیے دوستو، یہ فضائل درود شریف ہے، بہت ہی اچھی، بہت افضل درود شریف ہے، اس کا ثواب بہت بہتر ہے۔ تو آپ کسی بھی ٹائم ایک مرتبہ یہ درود شریف اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس میں دیکھیے لکھا ہے کہ جو شخص اس درود شریف کو ایک بار پڑھے گا اتنا ثواب پائے گا کہ اگر 1000 فرشتے 70 دن تک یا 70 فرشتے 1000 دن تک کے ثواب کو لکھیں گے تو لکھ نہ سکیں گے۔ مطلب اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قدر ثواب ملے گا کہ 1000 فرشتے 70 دن تک لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکیں گے۔ یہ دیکھیے میرے پاس چھوٹی سی ایک درود شریف کی کتاب تھی کہ درود شریف پڑھنا بہت ہی افضل ہے، تو میں یہ کتاب آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں، چاہیں تو آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیے سب لکھا ہے کہ کب کیا اس کی فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، اور کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا ہے، اس میں سب لکھا ہے کہ دیکھو درود سلام پڑھنے سے گناہ بخش جاتے ہیں، پڑھنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، پڑھنے والے کے محتاجگی دور ہو جاتی ہے، پڑھنے والے سے بدبختی دور ہو جاتی ہے، اور بھی دیکھیے سب لکھا ہوا ہے، آپ لوگ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ درود شریف ہیں لگ بھگ میرے خیال سے 30 درود شریف ہیں یا 28-30 اس طرح سے ہیں۔ میں اس کو ڈیلی پڑھتی ہوں، اور جتنا پڑھیں گے اتنا اس میں دیکھیے جس طرح سے فضیلت دے رکھی ہے سب انشاءاللہ تعالیٰ کام کرے گی۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے لاسٹ پیپر میں لکھا ہے کہ آپ کو کب پڑھنا ہے اور کس مہینے میں نہیں پڑھنا ہے، جیسے اس کا وہ دے رکھا ہے کہ کون سی اوقات میں پڑھنا ہے اور کون سے میں نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ دیکھیے جس وقت میں پڑھنا ہے وہ دے رکھا ہے، 5 وقت کی نماز کے بعد، اذان کے بعد، اور نماز مسجد میں داخل ہونے کے وقت، مسجد سے باہر نکلنے کے وقت، وضو کرتے وقت، وضو کے بعد، دعا کے اول، درمیان اور بعد۔ مطلب اتنی اس کی فضیلت ہے کہ کب آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ثواب تو ماشاءاللہ ہے ہی۔ جمعے کی رات اور دن، صبح اور شام کے وقت، پیر کی رات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کہنے اور لکھنے کے وقت، گھر میں داخل ہونے کے وقت، اور بھی دیکھیے سب بہت سے لکھا ہوا ہے اس میں، اور جن میں نہیں پڑھنا ہے وہ بھی چیزیں لکھی ہیں۔ اور اب دیکھیے اس کے بعد بتاؤں گی کہ آپ کو فجر کی نماز کے بعد کون سی سورہ پڑھنی ہے، سورہ یاسین پڑھنی ہے، سورہ فجر پڑھنی ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھ پائے ہیں تو فجر سے ظہر کے درمیان آپ یہ دونوں پڑھ لیں، جیسے میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے تو میں سورہ یاسین اور سورہ فجر تو میں ضرور پڑھتی ہوں۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سورہ فتح، دیکھیے لکھی ہوئی ہے، کوئی زیادہ بڑی سورہ نہیں ہے۔ یہ سب وہ سنتیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ یہ دیکھیے عصر کی نماز کے بعد آپ کو سورۃ نبا پڑھنی ہے، پھر مغرب کی نماز کے بعد سورہ مزمل پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سورہ ملک اور سورہ سجدہ۔ دیکھیے
دیکھیے سورہ سجدہ پڑھنی ہے، اس میں سورہ سجدہ میں ایک سجدہ بھی آتا ہے تو وہ بھی آپ کو لگانا لازمی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 5 نمازوں کے بعد پڑھنے والی تسبیح، دیکھیے فجر کی نماز کے بعد آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے هو الحی القیوم، ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے هو العلی العظیم، عصر کی نماز کے بعد هو الرحمن الرحیم، مغرب کی نماز کے بعد هو الغفور الرحیم، اور عشاء کی نماز کے بعد هو اللطیف الخبیر۔ تو دوستو یہ سارے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، اگر انہی کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ثواب دے گا، اور کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیے خالی تسبیح پڑھنا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی تسبیح، صورتیں بھی ہم لوگ کو آدھے زیادہ یاد ہوتی ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو یا اور بھی کوئی جانکاری چاہیے ہو تو اس کے لیے مجھے کمنٹ کریے گا، اور نماز کی پابندی رکھیے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، ہم لوگ کو نیک راہ پہ چلائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔